الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لائق تکریم سامعین مکرم، آج شعبان کی 8 تاریخ ہے اور 1446 ہجری، اور یہ ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس کی تیاری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آخری 4 آیات، آیت نمبر 56، 57، 58 تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے بندو اپنے رب سے ڈر جا جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اس کے فضل احسان پر اس کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتیں شب و روز مسلسل تم پر سایہ فگن ہے اور تم عیش اور عفت کے مزے لے رہے ہو اور لیل النہار گزر رہے ہیں، اور تم خواہشات کے پیچھے بدھ مست ہو کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں بھیجا، اور اس دنیا سے جب جانا ہے وہ بھی میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور اسی کی مرضی سے، اسی کی مشیت سے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی پہلی آیت وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ اللہ اکبر۔ نصیحت کرنا آج یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تو وہ الٹا آپ پر کہتا ہے تو اپنے کام سے کام رکھ، میں اللہ سے ڈروں یا نہ ڈروں۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ نصیحت کریں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ صرف اور صرف مؤمنین، تنفع المؤمنین۔
اور یہ نفع بخش ہے مومنین کے لیے۔ اور پہلی نصیحت کیا بتائی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور نہیں خلقت بنایا پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا سوائے لیعبدون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جن کا ذکر کیا ہے اور پھر انسان کا۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جن اور انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہ کائنات بھی اسی لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ جو لوگوں نے من گڑت بنا لیا ہے، اور وہ پچھلے جمعے کے موضوع کی مناسبت سے غلو، کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ کو کہا جاتا ہے آپ صاحب لولا ہیں، اللہ اکبر والعیاذ باللہ من ذلک، یعنی صاحب لو اگر نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی، اور یہ سب من گڑت حدیثوں کی بنا پر جو خود ساختہ جملے ہیں اس کو سامنے رکھ کر بنایا ہے، اور یہاں یہ آیت کے بھی مترادف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے یہ کائنات صرف اس لیے بنائی ہے کہ جن اور انسان صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا کوئی نبی نہیں، لیکن یہ مقصد نہیں تھا کائنات بنانے کا، اور اس من گڑت قصے کو سامنے رکھتے ہوئے بنی آدم کے بارے میں بھی جھوٹ گڑا گیا کہ جب آپ سے غلطی ہوئی تو آسمان پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی من گڑت قصہ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بتا کر آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ما اريد منهم من رزق، مجھے تم میں سے روزی نہیں چاہیے، اور وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی مجھے چاہیے کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، یہ تو صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ الرزاق جو اگلی آیت میں آئے گا، اللہ کی ذات ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے، اور اللہ کی ذات ہے جو آپ کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہاں ایک لمحہ فکریہ، جو شخص صبح اٹھ کر شام تک صرف رزق کماتا ہے اور عبادت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بیان نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اور اپنی تجارت میں رزق کمانے میں لگا رہتا ہے، تو یہ مقصد اللہ کو پسند نہیں، اور نہ ہی یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد۔ مقصد کیا ہے؟ ہم رزق بھی کمائیں، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے تو اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کی عبادت وہ ہمارا پرائمری مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پرائمری اور سیکنڈری پرپس، اور ہمارا جو پرائمری بنیادی مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ رزق بھی کمائیں، اور رزق کمائیں گے تو یہ آپ کا رزق کمانا عبادت کہلائے گا۔ اللہ کو رزق نہیں چاہیے، اللہ تو رزاق ہے، جس طرح آگے بیان فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ اکبر، یقیناً بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو رزق دیتی ہے، ذو القوۃ المتین، اور وہ بہت طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ یہاں اس کی تفصیل میں امام بخاری اپنی صحیح البخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر اس کی تفصیل لے کر آئے ہیں۔ یہاں رک کر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی لازمی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو لے کر اور عربی زبان سیکھ کر قرآن کو سمجھ لوں گا تو یہ درست نہیں۔ وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک حدیث نہ آ جائے، اللہ کے رسول کی وضاحت نہ ہو۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن بالقرآن، ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے،
قرآن بالحدیث، اور قرآن کی آیات حدیث کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری یہ حدیث لا کر ان منکر حدیث کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں کہ رزاق کون ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین کون ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد او لیس شیء اصبر على اذى سمعه من الله انهم ليدعون له ولد وانه ليعافيهم ويرزقهم او كما قال صلاۃ والسلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اکبر، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ الرزاق اللہ کا نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے، اور صبر کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہاں اللہ کی صفات سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ بیان ہوا کہ آپ تکلیف دیتے ہو، تکلیف دہ بات بنی آدم سے سن کر اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ اور کیا فرمایا، کم بخت مشرک یہود و نصارہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ کیا گالی دیتے ہیں؟ کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ بات کہنا اتنی بری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا صبر کرنے والا ہے، اس جیسا صبر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود ان کو معاف بھی کرتا ہے اور انہیں روزی بھی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ آج ہم سے کوئی گالی تو دور کی بات، کوئی برے الفاظ سے پکار دے، ہم اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم میں اتنا صبر نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ فرما رہی ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر کہ گالی دینے کے مترادف بات کر کے بھی اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے۔ یہاں معاف کرنے سے مراد کیا ہے اور رزق دینے سے کیا مراد ہے وہ بھی سمجھتے جائیں۔ اگر کوئی کافر، اور یہ بات بھی کافر اور مشرک کی ہو رہی ہے، وہ گالی دیتا ہے تو دنیا میں صرف اس کو روک کے رکھا ہے، اللہ اس کو ڈیل دے رہا ہے کہ ابھی بھی پلٹ آ، تمہاری روح نکلنے سے پہلے واپس آ جا، اس وقت تک اس کو مہلت دیتا ہے، اسے معافی کی طاقت دیتا ہے کہ تم واپس آ جا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جب وہ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرے گا تو اس کا انجام جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور ان کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کافر گالی دینے کے باوجود اللہ اپنے صبر سے ان کو رزق دے رہا ہے، اور یہ صرف دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا خیال ہے اگر مومن جو اس کی عبادت کرے، توحید کیا، لا الہ الا اللہ بولے، وحدہ لا شریک لہ کہے، اور اس پر موت آئے تو کیا اسے دنیا میں رزق نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا، اسے دنیا میں بھی رزق ملے گا اور آخرت میں بھی رزق ملے گا۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کو، مشرک کو آخر میں کچھ بھی نہیں عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک اور حدیث جس کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا شانہ پکڑا، یہ آپ کی کندھے پکڑ کر جواب دیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال صلاۃ والسلام۔ اے عبداللہ، تم اس دنیا میں اس طرح رہو کہ ایک اجنبی انسان ہو، یہاں کوئی مسافر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ دنیا یہاں رہنے کے لیے یہ ابدی دنیا نہیں ہے، آپ اس طرح دنیا میں وقت گزاریں کہ آپ ایک مسافر ہیں، آپ آئے ہیں، تھوڑا وقت گزارا ہے اور آگے نکل جانا ہے۔ یہ حدیث سن کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اکثر کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر
تمہیں صبح مل جائے یا شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ اگر تمہیں صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کر. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص شام کر لے تو صبح کے انتظار میں نہ رہے، اور جب صبح کر لے تو شام کی امید میں نہ رہے. یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. اور اگر کوئی شخص انزائٹی اور اس طرح کی تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے، جو پیچھے گزر چکا اس کو بھول جائے ماضی میں، اور مستقبل کی فکر چھوڑ دیں، اپنے حال میں زندگی گزاریں. اور یہ صحابہ کا عمل تھا. صبح ہوتی شام کا انتظار نہیں کرتے، شام کو پا لیتے تو صبح کا انتظار نہ کرتے. اسی طرح اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی، صلوا صلاۃ المعدہ، ایسے نماز پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے. اللہ اکبر. یہ ہمیں کیا سکھلا رہی ہے کہ ہر وقت موت کی تیاری میں رہو. اگر تم نے فجر پڑھ لی ہے تو تمہیں ظہر تک انتظار نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ تمہاری آخری نماز ہو. اسی طرح پانچوں وقتوں میں ہمیں آخری نماز پڑھ سمجھ کر یہ زندگی گزارنی چاہیے. پھر کیا فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ اپنی صحت کے زمانے میں بیماری کے لیے توشہ تیار کر لو اور زندگی میں موت کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان محبوب فیہما کثیر من الناس. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور فراغت. جب انسان نے صحت دی ہے اللہ کی عبادت کر لیجئے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے. کیوں؟ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ اپنی صحت کے بارے میں خیال رکھو تاکہ بیماری میں وہ تمہارے لیے توشہ بن جائے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص صحت میں عبادت کرتا ہے اور وہ مسلسل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قدر اللہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت کرنے کے لائق نہیں رہتا، اس طرح طاقت اور ہمت نہیں رہتی. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں. کیوں؟ جب صحت تھی تو یہ عبادت کر رہا تھا، جب اللہ نے اس کو قوت اور طاقت دی تھی وہ عبادت کر رہا تھا. اور آج میں نے یہ صحت اور قوت طاقت چھین لی ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو اجر وہ پا لیتا ہے. اور یہ نعمتان الصحہ اور فراغ، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں آج کے دور میں تو اس کا فقدان ہے. یقین جانے کوئی نہیں بچ رہا، بوڑھا ہو یا بڑا، بچہ ہو، سب التواصل اجتماعیہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے کہ ہم اس فراغت میں اللہ کا ذکر کر لیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر لیں. نہیں، ان کو صرف اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ہی دھیان دینا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الملک کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. یہاں رکوں گا. الذی خلق الموت، تدبر کریں، پہلے موت کا ذکر آیا ہے. حالانکہ ہم زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، پہلے زندگی ہوگی پھر موت. نہیں، اس آیت کریمہ میں یہ تدبر کریں تو پتہ چلتا ہے موت سے مراد یہ پہلی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اس آیت کریمہ میں یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کو موت کے ساتھ ملایا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور زندگی جو بعد والی ہے وہ ابدی زندگی ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے تاکہ آپ کو آزمایا جا سکے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. یہ آیات ہم روزانہ پڑھ کے سوتے ہیں. انشاءاللہ میں حسن ظن رکھتا ہوں سورہ الملک کو پڑھتا ہوگا رات کو سونے سے پہلے، قبر کے عذاب سے بچائے گی. اور اس پر تدبر بھی کریں.
اس پر غور و فکر کریں تاکہ آپ کو اس آیت پر سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور آخر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے، ہمارا خیال ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بھی ملاقات کریں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کہ کیا آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ موت سے مراد ناپسندگی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، ایسا نہیں ہے، اس سے مراد جب کوئی مرنے والا مومن ہوتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت اور اس کی رضامندی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مومن کی جب روح قبض کر لی جاتی ہے یا اس وقت موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کو فرشتے اس کی اللہ کی رحمت، اللہ کی رضامندی اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جب وہ یہ سنتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور جب کوئی کافر ہو، جب اس کی روح قبض کر رہے ہو تو اس کو عذاب، اللہ کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے، اسے جہنم کی خبر دی جاتی ہے، تو یہ سن کر پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی خواہش نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب الذکر والدعا کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور اصحاب نے زندگی گزاری ہے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کے طالب ہوں۔ هذا والله أعلم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس نے ساری عمر لوگوں کی خدمت کی اور اس میں لگا رہا، بہت معروف شخصیت، لیکن جب اس کا انٹرویو کیا گیا، زندگی کا مقصد کیا بتاتا ہے کہ یہ جو میں نے خدمت کی ہے اللہ کے لیے نہیں کی، انسانیت کے لیے کی ہے۔ یہ بھی ایک مذہب بن چکا ہے کہ دین کو چھوڑ دو، بس انسانیت کو مقدم رکھو۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں والعیاذ باللہ من ذالک جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ کیوں؟ میں وہاں بھی جا کر دوزخیوں، جو دوزخ میں لوگ ہیں، ان کی خدمت کروں۔ واللہ یہ وہ ایسا جملہ ہے، میں اس پر کوئی حکم نہیں لگا رہا، میں اسے کافر نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ جملہ اتنا غلط جملہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکا۔ کاش وہ یہ کہہ جاتا کہ یہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول اس سے اجر لینے کے لیے کیا ہے اور جنت کا حریص ہوتا، لیکن وہ شخص ایسے الفاظ بول گیا جو کہ بہت ہی نامناسب تھے۔ جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ آپ اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ وہاں اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور تم وہاں کیا مدد کرو گے؟ یہاں سہل بن سعید السعدی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور ہم مٹی کو ہٹا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ یہ جملہ ہمارے لیے سبق ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں وہ خندق کھود رہے ہیں لیکن اجر اللہ سے لینے کے لیے، جنت کے حریص، اور پھر ساتھ دعا دی مہاجرین والانصار کی، ان صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنا ہے تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے، اخلاص اور اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اگر کسی شخص میں اخلاص ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، تو وہ بدعتی کہلائے گا، اور اگر کسی شخص میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ شرک کہلائے گا۔ اسی لیے یہ دونوں اکٹھے ہیں، اخلاص بھی ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم رزق کمائیں گے، روزے اپنے رزق کمانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو رزق کمائیں گے وہ تجارت آپ کی عبادت بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا من المسلمين. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ جو تیرے دین میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ جو تمام مسلمانوں کو توحید پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.